شکر خدائے فاطمہ زہرا کہ اس نے ولایت مولائے کائنات کے رشتے کو مضبوط کیا بنام سیدہ فاطمہ زہرا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے نبوت سے تعلق کو اتنا کامل کر دیا کہ سب بیٹھے ہیں محبان فاطمہ زہرا۔ کلمہ بھی معتبر ہو گیا، ولایت بھی کامل ہو گئی، جو سیدہ کا چاہنے والا ہو گیا۔ سیدہ کے چاہنے والوں کی خاص بات یہ ہے کہ محبت بھی کرتے ہیں سیدہ سے اور ان کے چاہنے والوں سے، اور براءت بھی کرتے ہیں سیدہ کے قاتلوں سے اور ان کے چاہنے والوں سے۔ اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے۔ بہت آسان ہے تولا کرنا، بڑا مشکل ہے تبرہ کرنا۔ تبرہ سستا نہیں ہوتا، تبرہ تو بڑا مہنگا ہوا کرتا ہے۔ اور کیا قدر و قیمت ہے تبرے کی، اس کی پہچان کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں مسجد سہلہ معظم کی طرف۔ مسجد سہلہ معظم آج کے زمانے کی ایک مسجد سہلہ کے نام سے کوفہ شہر میں، اور اس مسجد میں مستقبل اس کا یہ کہ یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام قیام فرما۔ اسے مسجد سہیل بھی کہتے ہیں، اسے مسجد السرا بھی کہتے ہیں، اسے مسجد سہلہ بھی کہتے ہیں، اسے مسجد امام زمان بھی کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے قائم اپنے اہل و عیال کے سمیت اس مسجد میں اتر رہے ہیں۔ امام کے الفاظ ہیں۔ تو مسجد سہلہ میں 7 مقامات ہیں، اور 7 مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جو بالکل وسط مسجد میں ہے۔ خدا کرے ہماری اور آپ کی حاضری ہو۔ ایک سوال ذہن میں آیا کہ مسجد میں رہائش کا کیسے ہوگی؟ مسجد میں امام زمان رہیں گے تو ہم اور آپ تو عادی ہیں، ہمارا پہلا بھی خدا کے گھر میں تھا، 12واں بھی خدا کے گھر میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی، خدا کا بڑا احسان میں کہا کرتا ہوں، کسی کو امام ملے بغداد سے، کسی کو امام ملے اجمیر سے، کسی کو امام ملے کوفے سے، کسی کو ملے شام سے، ہمیں جب ملے شان سے۔ سب سے بڑی شان تو خدا کے گھر کی ہے۔ ہمارا پہلا بھی خدا کے گھر سے ملا ہے اور آخری بھی خدا کے گھر سے ملے گا، اور اسی اعتبار سے مسجد سہلہ امام زمان کا گھر بننے والی، اور امام اپنے اہل و عیال کے سمیت اتریں گے۔ ایسے میں وہ گھر کیسا ہوگا؟ نام خدا کا ہوگا، گھر حجت خدا کا ہوگا۔ اور ہم تو اس بات کے عادی ہیں کہ کوئی خدا کے گھر میں آ کے خدا کو پکارے تو جواب حجت خدا دیا کرتے۔ تو جب خدا کو پکارا علی آ گئے۔ استاد شہید سبط جعفر نے بتا تو دیا تھا، پکارو خدا کو تو جواب حجت خدا دیا کرتے۔ تو مسجد سہلہ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ مولا کے چاہنے والے، مولا کی عزادار، جب شہزادی کونین کے قاتلوں سے انتقام کا زمانہ ہوگا، بالکل وسط مسجد میں مقام قبولیت دعا ہے۔ اس مقام کا نام مقام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور خدا کرے کبھی ایسا وقت نصیب ہو کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں وہاں 2 رکعت نماز کا موقع ملے، کیونکہ یہ طریقہ روایت میں لکھا گیا، حاجت پوری ہونے کے لیے اس مقام پر جا کر اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے درمیان مغربین، تو اسے یاد کرنا چاہیے کہ یہاں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ میرا عنوان چلا ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کبھی پہچان فضائل سے ہوتی ہے اور کبھی پہچان دشمن کے رذائل سے ہوتی ہے۔ درود پڑھنا آسان ہے سیدہ کی ذات پر، لعنت کرنا آسان نہیں سیدہ کے قاتلوں پر۔ کہ درود پر FIR نہیں کٹتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بات واضح ہو رہی ہے؟ اور کل میں نے درود کی بات کو مکمل کیا تھا، تو آج لازم ہے کہ میں تبرک کی بات کو مکمل کروں۔ تو شہر کوفہ کا واقعہ، امام کی خدمت میں ایک شخصیت ہیں کہ جو کرائے پر حیوانات دیا کرتے ہیں، نام بشار ہے، مکاری کہے جاتے ہیں کام کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں جا رہا تھا کہ راستے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا کہ ایک خاتون راستہ چلتے چلتے اچانک ڈس بیلنس ہوئی، اور ڈس بیلنس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت کر دی۔ دیکھیے ہم اور آپ گرتے ہوئے سنبھلنے کے لیے کہتے ہیں یا علی مدد، اور جب کبھی مولائے کائنات اپنی مشکل میں کسی کو یاد کرتے تھے تو اسے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام سے پہچانا جاتا۔ شہزادی کونین کا نام دیا، مگر کیسے کہ اللہم العن قاتلی فاطمۃ الزہرا۔ اس نے گرتے گرتے کہا کہ اے خدا تو لعنت کر سیدہ کے قاتلین پر۔ آپ نے کہا بے شمار، آپ تو چاہنے والے ہیں۔ وہاں ہو گیا شمار، اور کیا شمار ہوا کہ پولیس نے آ کے اسے اریسٹ کر لیا کہ تم نے بڑا جرم کر دیا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، حالانکہ نام کسی کا نہیں لیا ہے، صرف قاتل سیدہ کہہ دیا ہے۔ اب جو قاتل سیدہ کو پہچانتے ہوں، جو قاتل سیدہ کو پہچانتے ہوں وہی تو پہنچیں گے وہاں تک۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ورنہ سیدھا سیدھا پرچہ کٹتا ہے نامعلوم افراد کے خلاف۔ اگر معلوم نہ ہو کہ شہزادی کونین کے قاتل کون ہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ نامعلوم افراد تھے۔ تو نامعلوم افراد کہنے میں کسی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ اس نے جملہ کہا کہ اللہم العن قاتلی فاطمۃ الزہرا، اور یہ جملہ آپ یاد کر لیجئے، اپنی مشکلات میں ایک خادم ہونے کی حیثیت میں، حقیر طالب علم ہونے کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ لعنت پڑھنے میں جو قبولیت دعا کا مرحلہ ہے وہ شاید زیادہ نزدیک تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود میں معرفت چاہیے اور لعنت میں صرف محبت چاہیے۔ تو معرفت تو ذرا مشکل کام ہے، محبت تو صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اب اس نے جو پڑھا ہے، خاتون نے گرتے ہوئے اسے پولیس نے اریسٹ کر لیا، اور اسے کھینچتے ہوئے جیسے اسٹائل ہوتا ہے پولیس والوں کا ویسے لے گئے۔ بشار کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ کیا جرم ہے، کیا خطا ہے، اس نے کس کو برا کہہ دیا ہے، اس نے کون سا لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر دیا ہے۔ بیچاری گرتے ہوئے سیدہ کو یاد کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، جب کبھی معصوم، خاص پانچویں امام کے بارے میں روایت کہتی، جب کبھی آپ بخار کی کیفیت میں ہوتے تھے اور جسم شدید گرم ہوتا تھا تو اپنے وجود مقدس پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے تھے اور ایک جملہ زبان سے ادا کرتے تھے، واہ فاطمہ زہرا، کہ جلتے ہوئے دروازے کی شدت تپش نے جو سیدہ پر قیامت ڈھائی ہے وہ تو پڑھی کہاں جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا جملہ استعمال کروں کہ واقعا جب کبھی ہم اور آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جائیں تو سب سے بہترین وظیفہ ہے شہزادی کونین کو یاد کیجیے۔ تو شہزادی کونین کا نام لے کر توسل کرنے کے بہت سارے انداز ہیں، ایک یہ بھی ہے اللہم العن قاتلی فاطمۃ الزہرا۔ اس نے یہ پڑھا، اسے سپاہیوں نے اریسٹ کر لیا۔ بشار کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں گیا تو ضرور، سلام عرض کیا، امام نے سلام کا جواب بھی دیا، شفقت اور دعا عنایت فرمائی۔ آپ کے سامنے سیحانی کھجوروں کا ایک خوان رکھا ہوا تھا، آپ اس میں سے نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے مجھے دعوت دی کہ آئیے بیٹھ جائیے بشار، آپ بھی کھائیے۔ بشار کہتے ہیں مولا سے، مولا میری طبیعت کھانے کے لیے مائل نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں بشار ہوا کیا ہے؟ اب جو آنسو چھپا رکھے تھے بشار کی آنکھوں سے وہ آنسو باہر نکل آئے۔ امام سے پورا واقعہ بیان کیا۔ امام سب جانتے ہیں بشار پر کیا گزری، امام سب جانتے ہیں۔ یہ سننا سنانا تو سننے سنانے والوں کے لیے ہے۔ اگر وہ نہ سوال فرماتے تو آج ہم کیا بیان فرماتے؟ امام نے سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام نہیں جانتے، الیاذ باللہ من ذالک، امام جانتے ہیں، اور جو نہ جانتا وہ امام کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ امام نے سوال کیا،
مسئلہ کیا ہے؟ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور اتنا روئے کہ ریشے مقدس آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ بشار کہتے ہیں امام نے میرا ہاتھ تھاما، فرمایا چلو بشار مسجد سہلہ چلتے، حالانکہ وہاں سے قریب مسجد کوفہ تھی۔ اب مسجد کوفہ نہیں گئے، وہاں سے کچھ اور نزدیک شاید اور بھی مقامات قبولیت دعا تھے، ان میں سے کسی میں نہیں گئے۔ کل کی بات سے آج کی بات کو ملا رہا ہو، وہ کون سا سورہ ہے جو سیدہ کو اور امام زمان کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے؟ اس بات کو مربوط کرتے ہوئے کہ شہزادی کونین کے قاتلوں پر اگر کوئی لعنت کرے تو اس کی ضمانت کون کروائے گا؟ امام ہاتھ تھام کر بشار کا لائے ہیں مسجد سہلہ کے اندر، اور وسط مسجد میں امام نے دست دعا بلند کیے نماز حاجت کے بعد، اور جیسی دست دعا بلند کی امام تو دعا کر رہے تھے، بشار کہتے ہیں میں نے شور سنا مسجد کے دروازے کے باہر، کتنے شور سن کے باہر گیا تو پتہ چلا کہ جس خاتون کو اریسٹ کیا تھا اسے رہا کر دیا گیا، اور ایسے رہا نہیں کیا گیا بلکہ ریاست نے معاذرت کی، علاقے کے کوتوال نے اس اعتبار سے ایکسکیوز کیا، اور ایکسکیوز کرتے ہوئے اس گرفتاری پر معاذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، اور 200 درہم گورنمنٹ کے بیت المال سے خاتون کو دیے جا رہے تھے، مگر خاتون نے بیت المال کے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ پوری خبر بشار لے کر امام کی خدمت میں آئے، امام کی دعا مکمل ہو چکی ہے، بشار کہتے ہیں مولا مبارک ہو، رہائی مل گئی، ابھی سجدے سے سر اٹھا نہ تھا کہ رہائی مل گئی۔ امام نے ارشاد فرمایا اچھا بشار اب یہ ہمارے پاس سے درہم لو، بعض کہتے ہیں امام نے 7 درہم یا اس سے کچھ کم یا زیادہ درہم نکال کے دیے۔ فرمایا وہ عورت، وہ خاتون جو تھی وہ درہم لینے کی مستحق تھی، لیکن اس نے حکومت کی امداد نہیں لی۔ بہت غور کیجئے گا، حکومتی امداد سے چلنے والے اور ہوتے ہیں، الہی امداد سے چلنے والے اور ہوتے ہیں۔ امام نے بشار کو روانہ کیا، بشار یہ درہم لے کے جاؤ اور جا کر اس خاتون کو کہنا کہ زمانے کا امام یعنی کہ امام صادق علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہ بشار پیسے لے کے چلے، اس خاتون کے گھر پہنچے، اور خاتون کے گھر پہنچ کے جب کہا کہ اے مومنہ، اے کنیز خدا، تجھے زمانے کا امام سلام کہتا ہے، تو جو سیدہ کے قاتلوں سے براءت کرے اسے زمانے کا امام سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سنا خاتون یقین نہیں آیا، کہتے ہیں اس خاتون نے دوبارہ کہا، پھر کہنا شاید میں نے سنا صحیح نہیں ہے، کہ امام زمان تمہیں سلام کہتے ہیں، کہ پھر دوبارہ کہنا، 3 دفعہ کہلوایا، غش کھا کے گر پڑی کہ زمانے کا امام مجھ کو سلام کہلواتا ہے۔ پھر امام کی طرف سے دیے ہوئے درہم پیش کیے گئے، خاتون نے لینے سے انکار کیا، امام نے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام کی طرف سے تبرک سمجھ قبول کیجئے۔ تو یہ اللہم الان قاتلی فاطمۃ الزہرا کا اثر ہے کہ فرش عزا پر آنے والا تولا بھی رکھتا ہے اور تبرہ بھی رکھتا ہے۔ اگر تولا ہی رکھے تو خالی درود تو پڑھے گا، مگر دروازہ جلانے والوں سے انتقام کا جذبہ کیسے قائم کر سکے گا جب تک تبرہ مزاج میں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔